پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا پاورفل اور ایک ایسا آزمایا ہوا وظیفہ بتانے والے ہیں، جس وظیفے کو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن آج تک کرتے ہوئے آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ ان کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں ختم کر کے اللہ رب العزت نے انہیں پرسکون زندگی عطا فرما دی ہے۔ اگر ان کے کاروبار میں بے برکتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر وہ حضرات تنگ دستی سے گزر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی سنوار دی ہے، ان کے کاروبار میں، ان کی دکان میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دیے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی کاروبار سے بے برکتی، تنگ دستی، غربت کو دور فرما دے گا۔ آپ کی دکان سے تنگ دستی، غربت کو دور فرما دے گا۔ آپ کے گھر سے بے برکتی کو دور فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، برکت کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ حضرات کے کاروبار میں برکت نہ ہوتی ہو، روزانہ اس صورت کو 3 مرتبہ سن لیں۔ دکان کھولتے وقت سن لیں، کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہوں تب سن لیں، گھر میں ہو تب سن لیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دکان میں، آپ کے مکان میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، دکان میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، قرآن مقدس ایک ایسی مبارک اور بابرکت کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے ہر پریشانی کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود رکھی ہے۔ اگر آپ حضرات کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی بھی بیماری میں گھر جائیں تو قرآن مقدس کو اٹھائیں، اس کی تلاوت کر لیں۔ اگر آپ حضرات اس سورت کو روزانہ سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی سے، بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف سے نجات عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو وہ پریشانی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات کا کام نہ چلتا ہو، کوئی رکا ہوا کام ہو، جس کام میں آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام نہیں چلتا ہے، بے برکتی، تنگ دستی، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی کسی بھی پریشانی میں آپ حضرات مبتلا ہوں، اس صورت کو 3 مرتبہ سنیں، دن میں کسی بھی وقت سن لیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں کہ مولا تیرے پاک کلام کی صورت کو سنا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے میری زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی زندگی سنوار دے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، اس صورت کو 1 مرتبہ ضرور آزما کے دیکھیں، ضرور سنیں، پھر اس کے بعد میں خود اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کی زندگی روشن ہو جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یقین نہ ہو تو 1 مرتبہ ضرور دیکھ لیں۔ دوستو، چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم فللجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.